تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا ہے، جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ جو کل بنتا ہے اسے ضرور رکھا جائے۔ بہت اچھا ہے کسی نے آج بھی روزہ رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ 10 محرم کی عظمت کو مانتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے والے بھی روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ وہ مبارک دن ہے 10 محرم کا، جس دن میں موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم روزہ رکھتے ہو، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور میرے بھائی، ہم تو زیادہ حق رکھتے۔ تو آپ نے بھی روزہ رکھنے کے ساتھ صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اور بعض روایتیں تو بتاتی ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے اس کو روزہ فرض کہا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ عز و جلال کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ فرض روزے ہیں، اور یہ روزہ اگر تم رکھنا چاہو یہ نہ رکھنا چاہو تمہیں اختیار۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان جاری کر دیا کہ 10 محرم کا روزہ اتنا عظیم روزہ ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ عز و جلال معاف کر دیتا۔ اگر آپ کل کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ 15 گھنٹے کو 20 منٹ کا روزہ ہو، تو گویا آپ نے یہ 15 گھنٹے 20 منٹ اگر کچھ کھایا پیا نہیں، ایمان کی حالت میں اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے کان بھی روزہ رکھے۔ نہ تم نے اللہ کی نافرمانی سننی ہے، نہ دیکھنی ہے، نہ بولنی ہے، تو 8496 گھنٹوں کا روزہ کل کنسیڈر ہو جائے، گویا کہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ روایت عموماً بیان نہیں کی جاتی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت، کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک صوم سنہ، یہ 1 روزہ گویا کہ اتنا اجر ہے کہ پورے سال کا روزہ رکھا۔ تو جہاں پورے سال کے گناہوں کی معافی ملتی ہے وہاں پورے سال کے روزے کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ اس لیے ہمیں پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے، اور اگر آج رکھا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زندگی کے آخری سال، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، آپ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہتے ہیں صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے رکھنے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے، اگرچہ ان روایات کو بعض علماء نے کمزور کہا ہے، کہ آپ 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، گویا کہ 9 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ یہاں میں اس شبے کا ازالہ بھی کر دوں، بعض کرم فرماؤں نے، بعض احباب گرامی اور بعض علماء کو شاید بھول لگ گئی، وہ کہتے ہیں 9 کا روزہ رکھنا، 10 کا نہیں رکھنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا
تو گویا 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں 5 باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، صحابہ کرام نے 10 کا روزہ رکھا، اور فضیلت جو بیان کی ہے وہ ہے سئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ یہ خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ 10 تاریخ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، آپ نے فرمایا ذاک صوم السنہ، یہ 1 سال کا روزہ ہے۔ خبر ہے، خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اصول کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں اور پڑھانے والے بھی جانتے ہیں کہ کبھی بھی خبر منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر خبر کو منسوخ مانا جائے تو یہ یستلزم خلاف الواقع والکذب، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ خلاف واقع چیز ہے اور جھوٹ ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا معنی یہ نکلے گا کہ اللہ کے رسول نے پہلے خبر دی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ سال کا روزہ ہے، اور والعیاذ باللہ کہ یہ جھوٹ ہے۔ نبی کی بات میں تناقض نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، پوری کائنات کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، آپ نے جہاں کچھ 26 قسم کی مخالفتیں مختلف احادیث میں آئی ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ موزے پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو معاف کرو، یہودیوں اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ طرح طرح کی حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ آپ نے جو 9 کا روزہ رکھنے کی خواہش کی تھی وہ یہودیوں کی مخالفت تھی کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو میں 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت۔ موطا امام مالک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حارث بن ہشام سے کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو۔ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ کہنا اور روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں حارث بن ہشام کو یہ روزہ ضرور رکھنا اور گھر والوں کو بھی رکھوانا؟ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے آ کے خطبہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روزہ ہوگا کل۔ صحابہ موجود تھے، اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ تو معمولی سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے، ان کے اندر جرت تھی۔ کسی بھی صحابی نے، کبار صحابہ تھے اور صغار صحابہ تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ روزہ تو منسوخ ہو گیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے بعد امام زہری جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ذہبی نقل کرتے ہیں جب انہوں نے سفر میں روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ، کہنے والا کہتا ہے کہ آپ تو رمضان کے روزے کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ حدیث آئی ہے کہ رمضان کا روزہ بھی ہو تو سفر میں اجازت ہے؟ کہتے بالکل، تو آپ نے یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھا؟ کہا عاشورے کے روزے کی قضائی نہیں ہے، رمضان کے روزے کی قضائی ہو سکتی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ رمضان کے روزوں کی قضائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر گزر جائے گا تو اس کی تو قضائی نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا امام شعبی جو 500 صحابہ کو جنہوں نے دیکھا، اور امام زہری، یہ سب سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ تصور بنا لینا کہ یہ روزہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ قابل اصلاح ہے۔ ان محترم احباب سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ امت کو رہنمائی صحیح دے۔
اور جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں عاشورہ کے روزے کی آئی ہیں. تاسوعا کے تو الفاظ نہیں ہے کہ تاسوعا کا روزہ 9 کا رکھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، 9 کے رکھو گے تو یہ ہوگا. یہ تو سارے کے سارے 10 محرم کی بات آئی. تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر آج کسی نے روزہ رکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کل ضرور رکھے. 1 سال کے گناہ ذرا سوچئے، 84 سے 96 گھنٹوں میں میں نے کتنے جھوٹ بولے ہوں، کتنی غلط باتیں کی ہوں اور کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی خطائیں سرزد ہوئی ہوں گی. ایک روزے سے اگر سارے کے ساری صاف ہو جائیں تو یہ سودا مہنگا تو نہیں. ایک روزہ جو اللہ عز و جلال کی راہ میں رکھنے والا، ما من عبد يصوم يوما الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ایک روزہ جو رکھتا ہے 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا ہے، اور دوسری روایت میں تو آتا ہے 100 سال، اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ اتنی درمیان میں جہنم اور روزے دار کے درمیان خندق بنا دی جائے گی، فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. اتنا اللہ ذوالجلال اس روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دے گا. اور اگر کسی کی تمنا یہ ہو کہ میرے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے تو تجارتی ایک رائے بھی لے لے. تاجروں کو یہ بات تو بڑی سمجھ آتی ہے، پروفٹس جب بڑھ رہے ہوں تو آپ کسی کو توجہ دلائیں. اگر آپ کی کو 30 سال عمر ہے، نوجوان ہے، تو آپ 30 لوگوں کی افطاری بھی کروا دیں. من فطر صائما فله اجر مثل صائمه، جو کسی کی افطاری کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر دیتے ہیں. کہ لیل و نہار میں انسان کو دکھ، مصیبت، بیماری اور پریشانی کیوں آتی ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ 3 وجہ ہیں. نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے. گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں. ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے. ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا. فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا، نہ پابندی لگتی. کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی، گناہوں کی نحوست ہے، نافرمانی اللہ کی ہے جس پہ پکڑ آ گئی. رزق میں کمی آ گئی ہے، بندے نے گناہ کیا، جو اللہ نے رزق تیار کر کے رکھا تھا اس کے لیے اللہ اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں. اللہ نے اس کی زندگی میں برکت کا ایک طریقہ بتایا ہے، صلہ رحمی کرو، برکت آئے گی زندگی میں. کیسی برکت آئے گی؟ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکو گے. کیسے برکت آئے گی؟ تمہیں اطاعت کی توفیق ملے گی جو اللہ کسی اور کو نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا وہ برکت اللہ چھین لیتے ہیں. تو یہ گناہ کس کا ہوا؟ بندے کا گناہ.
मुसीबत, दुख, परेशानी और बीमारी का दूसरा सबब यह है, एक बंदा है तो नेक लेकिन मुसीबत में आ गया। सबब क्या है? असल में अल्लाह मालिकुल मुल्क उसके गुनाह माफ करना चाहते हैं। हो सकता है कसरत अशगाल की वजह से उसे तौबा का मौका नहीं मिल रहा, साथ साथ कमी कुताही भी हो रही है, नेकियां भी कर रहा है, और इंसान से तो हर वक्त ही कमी कुताही होती है। इंसान तो गलती का पुतला है, इंसानियत का हर फर्द जो है वो गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन वो है जो तौबा कर ले। मालिकुल मुल्क ये दुख, परेशानी और मुसीबत, बीमारी क्यों डालते हैं? ताकि इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। इरशाद रब्बानी है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म। और अल्लाह का हुक्म क्यों होता है? सही बुखारी, सही मुस्लिम की रिवायत है, इंसान को कोई दुख आए, कोई गम आए, कोई बीमारी आए, कोई फिक्र लाहिक हो, या थकावट ही हो जाए, या उसके पांव में कांटा छुप जाए, मालिकुल मुल्क इन सब चीजों के बदले उसके गुनाहों को माफ कर देते। बीमार हो गया है, बीमारी में वो शिकवा ना करे अल्लाह ताला का, वावेला ना करे, अपनी इल्तिजाओं का रुख करे तो किसकी तरफ? हुवा शाफी। शिफा किसके हाथ में है? उसके हाथ में। अल्लाह का ये वादा है, अगर उसका गोश्त पोस्ट जो है वो जाया हो गया है, अल्लाह ये जिस्म का गोश्त पहले से अच्छा देगा। खून जाया हो गया है तो आइंदा खून पहले से अच्छा अल्लाह अता करेंगे। ये किस जुबान से अल्फाज निकले हैं जिससे बड़ी सदाकत अल्लाह ने दुनिया में उतारी नहीं। हदीस के अल्फाज हैं, वो बीमार शख्स जब जमीन पे पहला कदम रखता है, चारपाई से उतरता है, इस तरह गुनाहों से पाक साफ हो जाता है, गलती नाम की कोई चीज उस पे रहती नहीं। और दूसरी रिवायत में आता है कयौम वलदतहु उम्मुहु, इस तरह अल्लाह जुल जलाल उसे गुनाहों से पाक कर देते हैं गोया कि उसकी माँ ने उसे आज ही जना है। जिस तरह बच्चा पैदा हो तो उस पर क्या गुनाह होता है। तो ये दुख बीमारी फिर अल्लाह का एहसान हुआ ना, अल्लाह का एहसान हुआ ना। तीसरा सबब जिससे दुख, परेशानी और मुसीबत और बीमारी आती है वो ये है, अल्लाह ताला ने एक बुलंद मुकाम अपने बंदे का तय कर दिया कि जन्नत के इस दर्जे पे आएगा। अब अल्लाह ने फैसला कर दिया, बंदे के आमाल ऐसे नहीं है, वो ऐसी नेकियां नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला फिर उसे परेशानियां दे के उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जो अल्लाह ने उसके लिए बुलंद मुकाम तय कर दिया है। इरशाद रब्बानी है, ये दरजात की बुलंदी के लिए कोई मुसीबत आती है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्ना ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर। आसमानों और जमीनों में जो मुसीबत जाहिर होती है वो असल में अल्लाह ने लौहे महफूज में लिखी हुई है। अल्लाह ने लिख दी है कि ये मुसीबत आएगी। लिखा क्यों है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है, एक इंसान का अल्लाह ने मुकाम और मंजिल तय कर दी होती है, इंसान का अमल उसे वहां तक पहुंचाने के काबिल नहीं होता। अल्लाह उसे मामूली मामूली मुसीबतें देते रहते हैं जो उसे पसंद तो नहीं आती। क्यों देते हैं?
تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1599. تو مصیبت اور دکھ اور پریشانی اور بیماری کا تیسرا سبب کیا ہوا؟ درجات کی بلندی. لیکن سچی بات بتائیے دیانت داری سے، مصیبت جب بھی آتی ہے انسان کے تو فائدے کی ہے نا. میں نہیں کہہ رہا، میں ایک حدیث کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. مطلب گناہوں کی معافی وہ بھی فائدہ، درجات کی بلندی وہ بھی فائدہ. اور اگر دنیا میں سزا کو مل گئی ہے تو چلو اللہ آخرت میں معاف کر دے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا جب جنت میں مقام ملے گا. جن کو کوئی تکلیف دنیا میں آئی اس وقت کہے گا کہنے والا، کاش دنیا میں میرے جسم کے کینچی کے ساتھ ٹکڑے کاٹ دیے جاتے، آج یہ درجہ تو مل جاتا. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں تو بیماری دیے بغیر بھی تو معاف کرنے پہ قادر ہے. تو نے کسی سے کوئی مشورہ کرنا ہے؟ تو ہی تو مختار کل ہے. تو چاہے تو ان سارے سلسلوں سے بچا کے بھی تو درجہ دے سکتا ہے. تو معافی کی توفیق دے کے بھی تو معاف کر سکتا ہے. اگر ہم سے کوتاہی غلطی گناہ ہو بھی گیا ہے تو میرے مالک ہمارے گناہوں سے تیری رحمت تو بڑی ہے، تو اپنی رحمت میں لپیٹ کے ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما.